السلام علیکم ناظرین، محمد دین جوہر عرض کر رہا ہوں۔ آج میں انتہائی محترم شاعر، نوجوان شاعر جناب ضیاء مذکور کو حرف مراد میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہم کوشش کریں گے کہ ضیاء مذکور صاحب کے خیالات سے آگہی حاصل کریں، کیونکہ جو گزشتہ ویڈیو ہوئی اس میں کچھ ایسی باتیں ہوئیں جن سے ان کو بڑا سخت اختلاف ہے، اور ان کا خیال یہ ہے کہ ان کا شاعری کے بارے میں یا ادب کے بارے میں جو موقف ہے وہ ناظرین کے سامنے نہیں جا سکا، تو اس لیے اس دوسری ویڈیو کی، اور ہو سکتا ہے تو کئی اور ویڈیوز کی شاید ہمیں ضرورت پڑے، جس میں ہم کوشش کریں گے کہ ان کے موقف کو زیادہ بہتر طریقے سے ناظرین کے سامنے لایا جا سکے۔ جناب ضیاء مذکور صاحب، میں آپ کو حرف مراد میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ جی بہت شکریہ سر، آپ نے مجھے دوبارہ سے موقع دیا آپ سے بات کرنے کا، آپ سے سیکھنے کا۔ تو پہلی ویڈیو کی طرح سر اس بار بھی کچھ اشعار سر جی پیش خدمت ہیں جناب۔ ہمارے جدید شاعروں سے۔ ایک نظم ہے سر مختصر سی۔ نہ دل ربائی کا ہے کرینہ، نہ دست نازک میں آپ گنا، نہ رقص میں ہے کوئی توازن، نہ کچھ تمیز زمین و زینہ، واہ واہ۔ اسیر کرنے کی وزاداری، نہ بہکی آنکھیں نہ دل کمینہ، فقط امید زر و تحائف، حرام کھاتی ہے یہ طوائف۔ واہ واہ۔ تماش بینوں کا استحصال سر نظم کا ٹائٹل ہے، اور کیونکہ غزل اور نظم میں ہم اب کوئی فرق نہیں کریں گے، تو ہم ایسے چلیں گے سر کہ غزل کا ایک شعر ایک نظم ہی ہے، ہم اس کو اس طرح سے میں اس کو لے کے چلوں گا۔ کچھ اشعار ہیں سر آپ کی خدمت میں کہ ناظرین کی خدمت میں پیش، سر کہ کیونکہ اصل ووٹنگ تو ناظرین نے کرنی ہے نا۔ ہمارا کیا ہے ہمیں تو فرار چاہیے تھا، دراڑ تھی جسے ہم باب نیم وا سمجھے۔ واہ واہ۔ ہمارا کیا ہے ہمیں تو فرار چاہیے تھا، دراڑ تھی جسے ہم باب نیم وا سمجھے۔ واہ واہ، خوب ہے۔ ہوں اپنی روشنی کی اذیت میں مبتلا، جلتا ہوا چراغ ہوں الٹا پڑا ہوں میں، آخر کو ہنس پڑیں گے کسی ایک بات پر، رونا تمام عمر کا بیکار جائے گا۔ بیکار جائے گا۔ شمع خیمہ کوئی زنجیر نہیں ہم سفراں، جس کو جانا ہو چلا جائے اجازت کیسی۔ صحیح صحیح۔ تو سر بہت اچھے شعر ہیں جی، سر بہت بہت اچھے شکریہ۔ شعر یہ جدید شاعری سے سر کچھ نہیں، بہت اچھے شعر۔ بطور مثال سر میں نے یہاں اشعار جو ہیں وہ آپ کی خدمت میں پیش کیے۔ ناظرین کی خدمت میں سر پیش کی۔ جی جی۔ ہم سر یہ جو ہمارے نزدیک شاعری ہے یہ پیور ایک تخلیقی کام ہے، ٹھیک ہے۔ کریٹ کرنا۔ اب وہ کیا کریٹ کرتا ہے شاعر؟ جی ہم اس کی تفصیل میں بھی جانے کی کوشش کریں گے۔ جی۔ ہمارے نزدیک جو شاعری ہے وہ خالصتاً ایک تخلیقی کام ہے، تخلیق کرنے کا عمل ہے۔ جی وہ کیا تخلیق کرتا ہے ہم اس کی تفصیل میں جانے کی کوشش کریں گے، جی ضرور۔ لیکن اس کے ساتھ ہم یہ ضرور کہتے ہیں کہ شاعری کسی طور بھی فزیکل ورلڈ سے کسی بھی چیز کو امیٹیٹ کرنے کا نام نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ یہ فزیکل ورلڈ ہے، انسان جسے پرسیو کرتا ہے، جس کا انسان ایکسپیرینس کرتا ہے۔ یہ جو دنیا ہے جس سے انسان گزر رہا ہے، اس کو پرسیو کرتے ہوئے، اس کو ایکسپیرینس کرتے ہوئے، اگر انسان اس دنیا سے کچھ بھی اظہار کرے، شاعر اگر کوئی شاعر اس دنیا سے کچھ بھی اظہار کرتا ہے
تو وہ ہمارے نزدیک شاعر نہیں ہے. صحیح. یہ سر ہماری ایک بات ہے. اور اس میں جیسے کہ کیونکہ ایگزسٹنگ یہ جو دنیا ہے، شاعر کو اس دنیا سے کافی اختلافات ہیں، مطلب اس دنیا سے صحیح. وہ اس کو کچھ زیادہ اچھا نہیں جانتا. جی. تو وہ اس کے پیرالل اپنا ایک جو اپنی دنیا ہے وہ تخلیق کرتا ہے، اور اس دنیا سے کسی بھی طور کسی بھی دوسرے علم کو یا اس دنیا کو کوئی نقصان کسی بھی طرح کا کچھ بھی نہیں ہے. وہ جو دنیا تخلیق کرتا ہے وہ صرف اور صرف اس لیے کہ وہ انسانوں کہ جو ان کے جو احساسات ہیں، جو ان کے ایموشنز ہیں، ان کو وہ ذرا پلیز کر دے، ان کو ذرا ڈیلائٹ فیل کروا دے، کچھ ایسی چیزیں انہیں دکھا دے جو انہوں نے کبھی دیکھی نہ ہو، جو انہوں نے کبھی سوچی نہ ہو. تو جو چیزیں انسان خود سوچ لیتا ہے، یا جو چیزیں انسان کہیں سے پڑھ لیتا ہے، جو انسان چیزیں دیکھ لیتا ہے، اسے وہ چیزیں دکھانا، وہی سنانا، یہ شاعر کا سر بالکل بھی کوئی اس کا کام ہے ہی نہیں، یہ اس کا شیوا نہیں ہے. تو اب اس میں ہمارے ہاں جو دوست ہیں وہ یہ سوچ لیتے ہیں، سمجھ لیتے ہیں کہ جو شاعری ہے وہ کوئی اس دنیا کے جو کچھ چیزیں ہیں وہ زوال پذیر ہوتی چلی جا رہی ہیں، ان پہ مطلب کوئی زوال آ رہا ہے، اور اس زوال کی جو اسباب ہیں، جو وجوہات ہیں، ان کے سامنے وہ کوئی دیوار بن جائے، یا پھر جو ہے وہ اس زوال کو یعنی کہ کسی طریقے سے ختم کرے، اور پھر وہ دوبارہ سے ان چیزوں کو کوئی عروج کی طرف لے جائے. تو ایسا بالکل بھی جو ہے وہ کسی شاعر کا کام نہیں ہے. شاعر بالکل ایک الگ اور ایک نئی چیز جو ہے وہ اپنے ریڈرز کو، اپنے سننے والوں کو، اس کی کوشش ہمیشہ یہ رہتی ہے کہ وہ پیش کرے. وہ تھوڑی سی اگر آپ وضاحت فرما دیں کہ جو شاعر اپنے قارئین کو، ناظرین کو جو چیز دیتا ہے وہ تخلیقی عمل سے سامنے آتی ہے، تو وہ جو چیز لوگوں کے سامنے لاتا ہے وہ ہوتی کیا ہے؟ شاعری ہوتی ہے. ہاں بالکل. تو اس میں کیا، اس کا کانٹینٹ کیا ہوتا ہے؟ ہاں، یہ جو کانٹینٹ ہے سر، اس میں کس طرح کا کانٹینٹ ہوتا ہے، وہ کیا ہوتا ہے، اس کے ایگزامپلز جو ہیں وہ ہم مثال کے طور پہ شاعری سے ہی لے سکتے ہیں. جیسے مثال کے طور پر ہم شاعری کو فکشن مانتے ہیں، ہم شاعری کو فکشن مانتے ہیں. اور اب جیسے مثال کے طور پر بہت سارے جو آبجیکٹس ہیں وہ انسان نے نہ کبھی سوچے نہ دیکھے، لیکن وہ شاعروں کی دین ہے. جیسے میں ابھی یا جیسے کہ میں ایک ایگزامپل دے دیتا ہوں. جیسے اڑنے والا قالین ہے مثال کے طور پر، جیسے ایک اڑنے والا جھاڑو ہے جیسے مثال کے طور پر، اور اس طرح اور مطلب ڈھیروں مثالیں ہو سکتی ہیں. جیسے مثال کے طور پر اسپائڈر مین ہے، اور اس طرح کے کافی مطلب ایک انبار لگ سکتا ہے. جیسے ہیری پوٹر ہے، جیسے ایک انبار لگ سکتا ہے ایگزامپلز کا. ٹھیک ہے. الادین کا چراغ ہو گیا جیسے. تو اس طرح کے بہت سارے جو آبجیکٹس ہیں جو اس دنیا کے نہیں تھے، وہ شاعروں نے تخلیق کیے اور وہ جو ہے دکھائے. جیسے مثال کے طور پر پری کے ٹریسز کہاں سے ملیں گے ہمیں؟ مطلب پری جو ہے، کیا اس کا تصور ہمیں کسی اور علم سے ملتا ہوا نظر آتا ہے، یا یہ مطلب ان لوگوں کا کام ہے جنہوں نے اس دنیا میں ایک چیز جو ایگزسٹ نہیں کرتی وہ اپنے آئیڈیاز میں کہیں تخلیق کر دی؟ تو یہ کچھ ایگزامپلز بھی میں نے آپ کے سامنے آپ کی خدمت میں پیش. اچھا، اس کا جو پرپز ہے ایسا کرنے کا، اس میں بھی جو ہمارے کچھ دوست احباب ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں شاید اس میں کوئی
خیر اور کی جو ہے وہ اس میں کچھ مطلب کنٹریبیوشن کچھ کر دیں ہم دنیا کو کچھ بہتر بنانے میں اس چیزوں میں، اور جو شر ہے اس میں کچھ خاتمہ وغیرہ، کچھ اس میں کمی آ جائے یا اس کو بالکل ہی جڑوں سے ختم کر دیا جائے. تو ایسے مقاصد بھی کوئی شاعر کے نہیں ہوتے. اس کا سمپل بس یہ ہوتا ہے کہ وہ جسٹ ایک پلیز کرنا چاہتا ہے، بس سمپل. وہ اس کو کچھ بھی پلیز کس کو کرنا چاہتا ہے؟ اپنے ریڈرز کو، اپنے لسنرز کو وہ ایسی چیز دیتا ہے جو انہوں نے کبھی کیونکہ دیکھی نہیں ہوتی، سوچی نہیں ہوتی، تو وہ ان کو کہیں نہ کہیں وہ ان کو اچھا فیل کرواتی ہے. اور اچھا فیل کرواتی ہے. اس کا مطلب جمالیاتی اقدار کا مسئلہ پیدا ہو گیا نا. ہاں دیکھیں، اب جو جمالیاتی جو اقدار ہیں، اس سے مراد شاعر کا یہ بھی، ہمارے نزدیک شاعر کا یہ جمال بھی اس کا کوئی مقصد نہیں ہے، موضوع جو ہے وہ چلیں ہم کوئی چیز اس میں داخل نہیں کرنا چاہتے. کیونکہ جو جمال ہے سر، مثال کے طور پر اس جمال بنیادی طور پر کیا ہے، اس کو لے کر بھی پھر جو ہے کافی سارے اختلافات جو ہے نا وہ ٹیبل پر آ جائیں گے. جیسے وہ اختلافات سے خوفزدہ نہیں ہونا چاہیے. جی جی بالکل، یعنی کہ جمال کیا ہے، ٹروتھ کیا ہے، مطلب ایسی تمام تر چیزوں میں ہم کہتے ہیں اختلافات جو کہ ہے وہ واقع ہو جاتے ہیں. آپ نے جو نیچرل ورلڈ ہے، یہ جو دنیا چیزوں کی دنیا ہے، جی سر. آپ نے اس کو الگ کر دیا کہ شاعر اس کی تصویر کشی نہیں کرتا. جی ہاں. اس کے بعد آپ نے اقدار کو بھی الگ کر دیا ہاں کہ بالکل. نہ جمالیاتی اقدار ہے، نہ ٹروتھ کی ہے، کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا، وہ ساری اقدار بھی الگ ہو گئی، اور یہ جو فزیکل ورلڈ ہے یہ بھی اس شاعری سے خارج ہو گئی. جی جی بالکل. اچھا، اس کے بعد تو اب شاعر جو ہے وہ ایک خلا میں ہے، بالکل اس کے پاس صرف ایک زبان ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا، اب وہ زبان جو تخلیقی عمل ہے وہ شاعر کے اندر جب واقع ہوتا ہے تو اس میں اس کا تخیل اور اس کے ایموشنز اور اس کی میموری، یہ ساری چیزیں ایک رول پلے کرتی ہیں. اور یہ ساری چیزیں جہاں رول پلے کریں گی تو وہاں قدر کا سوال لازمی پیدا ہو جائے گا. یعنی صرف وہ انسان جو مشین بن چکا ہے، اقدار مشین کا مسئلہ نہیں ہے، اور حیوان کا مسئلہ بھی اقدار نہیں ہے. ٹھیک ہے. یعنی اگر میں انسان ہوں تو یہ ہو نہیں سکتا کہ قدر کی سے میں بیونڈ چلا جاؤں. ایک بات. دوسرا بھی آپ نے فرمایا کہ شاعر ناظرین کو پلیز کرتا ہے. جو امیجنیشن ہوتا ہے انسان کا، امیجنیشن کے بہت زیادہ فنکشنز ہیں. ٹھیک ہے. یہ جو آپ متبادل دنیا تخلیق کرتے ہیں، وہ اس کا عکس بنیادی آپ یہیں سے لیتے ہیں. ٹھیک ہے، جیسے آپ نے اڑنے والا، مطلب جھاڑو تو اس دنیا میں ہے، ٹھیک ہے. لیکن اس دنیا میں اڑنے والا جھاڑو نہیں ہے ٹھیک ہے. جو ہیری پاٹر میں وہ دکھاتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ وہ جو اڑنے والا گھوڑا اس دنیا میں نہیں ہے، لیکن وہ گھوڑا تو ہے نا. ٹھیک ہے. وہ میرا جو تخیل ہے وہ اپنی تخلیقی قوت کی وجہ سے ایک نئی چیز پیدا کرتا ہے، تخلیق کرتا ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ یہ جو خلاقی انسان میں خلاقیت ہے، یہ تخلیقی ایک وفور ہے، وہ تخیل سے پیدا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو تخیل کا ایک بہت بڑا کام یہ ہے کہ یہ جو دنیا جس میں میں بطور انسان رہتا ہوں، جی سر. یہ دنیا جو ہے نا، یہ میرے لیے دکھ کا باعث ہے. ٹھیک ہے. آپ نے شروع میں فرمایا نا کہ یہ دنیا کو اچھی جگہ نہیں ہے. شاعر کہتا ہے کہ اچھی نہیں ہے. وہ جو اچھی نہیں ہے یعنی اس دنیا میں سفرنگ ہے نا، دکھ ہے. ٹھیک ہے. دکھ کیا ہے؟ دکھ ایول ہے. اچھا، جب وہ میں اس دنیا میں دکھی ہوں تو امیجنیشن میرے لیے ایک ایسی دنیا تخلیق کرتا ہے جہاں میں تھوڑا سا وقت گزارتا ہوں اور اس دنیا سے مجھے نجات مل جاتی ہے. تخیل کیا ہوتا ہے؟ تخیل ہوتا ہے، تخیل کا ایک فنکشن یہ ہے کہ جو اس میں تخلیقی وفور ہوتا ہے. تخیل کا دوسرا فنکشن یہ ہوتا ہے کہ وہ دنیا جو میری آرزوؤں اور مرادات کے مطابق نہیں ہے، میں اس سے ایک فاصلہ پیدا کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہوں. ٹھیک ہے. ایک بات ہے. ٹھیک ہے. تیسرا امیجنیشن کا ایک کام یہ ہوتا ہے کہ امیجنیشن جو ہے، اس کے امیجنیشن بہت بڑی قوت ہے، بالکل بہت بڑا ملکہ ہے انسان کا. تیسرا یہ ہوتا ہے کہ جو میری محرومی ہے جو اس دنیا میں واقع ہوئی ہے. ٹھیک ہے نا. دنیا دو طرح کی ہے.
ایک ہے جو نیچرل آبجیکٹ سے بنی ہوئی دنیا ہے جس کو فزکس ڈیل کرتی ہے، ٹھیک ہے، ایک ہے وہ دنیا جس میں انسان رہتے ہیں، ایک دوسرے سے انٹریکٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کو ہم ہیومن ورلڈ کہہ لیں گے. ایک نیچرل ورلڈ ہے، ایک ہیومن ورلڈ. تو تیسرا فنکشن جو ہے وہ امیجنیشن کا یہ ہے کہ یہ دنیا ایک محرومی کی جگہ ہے. یعنی میں فرض کیا آپ بادشاہ بننا چاہتے تھے، آپ نہیں بن سکے، لیکن آپ آنکھیں بند کر کے بادشاہ بن جاتے ہیں. ٹھیک ہے، بالکل کوئی چیز آپ کو نہیں ملی، آپ تخیل میں اس کو اپنے پاس حاضر کر سکتے ہیں. ٹھیک تو یہ ایک انسان کی ایک کمپنسیٹری میکنزم بھی ہے، انسانی جو تخیل ہے. ٹھیک ہے، بالکل تو تخیل بہت بڑی قوت ہے. اچھا، میں جو بات عرض کر رہا ہوں کہ جب آپ اپنے قاری کو پلیز کر رہے ہوتے ہیں، دکھوں سے دور جا رہے ہوتے ہیں، اس دنیا سے اس کو لے جا رہے ہوتے ہیں، تو اس کا مطلب آپ ایول سے دور جا رہے ہوتے ہیں. یعنی فرض کیا اگر میں چاہوں بھی کہ میں جمالیاتی، اخلاقی، روحانی کسی اقدار پر یقین نہیں رکھتا اور میں فزکس جیسے علم پر بھی یقین نہیں رکھتا، تو ہیومن ہونے کا مطلب ہے کہ میرے کام میں اقدار خود بخود داخل ہو جاتی ہیں. جیسے پانی ہے تو پانی میں تری کو اس سے الگ نہیں کیا جا سکتا، صحیح ہے، اسی طریقے سے انسان جو ہے اس کے کسی کام کو قدر سے جدا نہیں کیا جا سکتا. اس کی کوئی آپ ہمیں فرمائیں کہ شاعر یہ کام، آپ نے فرمایا کہ جو بھی شاعری ہے اس پر کوئی ویلیو کی ججمنٹ نہیں لائی جا سکتی. یہ کام کیسے کرتا ہے وہ؟ جیسے سر مثال کے طور پر آپ نے، اب کوئی شعر پڑھے، ہاں میں ضرور پڑھوں گا سر، اشعار ضرور پڑھوں گا، اپنا کوئی شعر پڑھ دیں. میں ضرور سر. اسی میں سے ہم آپ کو یہ نکال کے دکھائیں گے کہ اس میں جمالیاتی اقدار کیسے کار فرما ہے. ہاں میں ضرور سر جو ہے اشعار بھی پیش کرتا ہوں. جیسے آپ نے پہلے بھی یہ کہا تھا کہ وہ جذبہ جو کسی قدر سے جڑا ہوا نہ ہو وہ ولگرائز ہو جاتا ہے. جیسے مثال کے طور پر نہیں، قدر سے جڑا ہوا جذبہ بھی ولگرائز ہو جاتا ہے. ولگرائزیشن اصل میں اخلاقی اقدار کا مسئلہ ہوتا ہے. ہاں ٹھیک ہے، روحانی اقدار ولگرائز نہیں ہوتی، جو مورل ویلیوز ہوتی ہیں وہ ولگرائز ہوتی ہیں. تو وہ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ کیسے ولگرائز ہوتی ہیں. جیسے کوئی بھی ویلیوز ہیں سر، ان میں اختلافات تو پائے جاتے ہیں، لیکن ہم کہتے ہیں کہ جو ویلیوز کا جو وضع کرنا، ان کا جو نظام ہے، ان کو آگے مطلب کسی بھی معاشرے میں اسے لے کے چلنا آگے، یہ اور لوگوں کا کام ضرور ہے، یہ پوئٹس کا کام نہیں ہے. پوئٹس کا کام نہیں ہے. یہ نہیں. ہم آپ کی ساری باتیں ہم مان لیتے ہیں. جیسے سر امیجنیشن پر بات ہوئی، ہم کہتے ہیں، میں اس بات ایگری کہ شاعر کا کام جو ہے وہ اقدار سے متعلق نہیں ہے، نہ اس کا زوال اس کا مسئلہ ہے، نہ عروج اس کا مسئلہ ہے. تو وہ شاعری اگر کرتا ہے تو انسان کے اندر ایک داخلی ایک دائیہ جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے نا کہ میں شاعری کروں. اس کے کیا اسباب ہوتے ہیں؟ وہ شاعری کیوں کرنا چاہتا ہے؟ مجھے ایگزیکٹ نام یاد نہیں آ رہا جی تو، لیکن میں کوٹ ضرور کروں گا جی جی کہ کسی بھی شخص کے تخلیقی کام کرنے کی جو بنیادی ریزن ہے وہ یہ بتائی جاتی ہے کہ وہ اس دنیا میں اپنا ٹریسز چھوڑ کر جانا چاہتا ہے. یہ بنیادی وجہ جو کسی بھی لٹریچر کو تخلیق، کوئی بھی چیز تخلیق کرنے کی جو بنیادی وجہ ہے وہ یہ بتائی جاتی ہے. ہاں امیجنیشن جو ہے سر، وہ کیونکہ انسان کے مائنڈ کی ایک فیکلٹی ہے، وہ اس سے یعنی کہ آزاد تو نہیں ہے. مطلب ہر انسان جو ہے وہ امیجن کرتا چلا جاتا ہے. صحیح. بھائی شاعر اسے نہ بھی امیجن کروائے وہ خود کرتا رہتا ہے. یعنی کہ اگر ہم اگر اسے مثال کے طور پر کوئی کسی اور دنیا میں، اگر اسے اس دنیا سے کسی اور دنیا میں نہیں بھی لے کے جاتے تو ہم کسی بھی انسان کو روک نہیں سکتے، وہ خود ہی چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اس میں بھی مطلب ہمارا کوئی اس میں کوئی قصور نہیں ہے. لیکن بس یہ ہے کہ جس دنیا میں وہ خود جاتا ہے وہ ہم اسے ذرا اسے بہتر دنیا میں، بہتر کا لفظ آ گیا، ہم اسے ذرا بہتر دنیا میں لے ٹھیک ہو گیا. ایگری ہو گیا. یعنی آپ نے لفظ بہتر کا استعمال کیا. جی سر. بہتر اور بدتر، جی سر، یہ اقدار ہے. ایک بدتر ہے وہ قبح ہے. جی سر. بہتر جو ہے وہ
حسن و قبح کا جو مسئلہ ہے، بدتر جو ہے وہ کبھی ہے، اور جو بہتر ہے وہ ذرا اس میں حسن پایا جاتا ہے. یہ جمالیاتی اقدار ہے. ایک بات یہ ہے، دوسری اس میں اگر آپ کی شاعری میں آپ کچھ اشعار کو پسند کرتے ہیں اور کچھ کو نہیں کرتے. ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو انٹرٹینمنٹ آپ نے بتایا کہ شاعری کا بنیادی کام ہے، تو وہ پسند اور ناپسند جڑا ہوا ہے. یعنی کہ اگر شاعری انٹرٹینمنٹ ہے تو انٹرٹینمنٹ میں پسند اور ناپسند جو ہے اس کو رول آؤٹ نہیں کیا جا سکتا. ٹھیک ہے. اور پسند اور ناپسند ہی جمالیاتی اقدار ہے. ٹھیک ہے. اس میں سر اب ہم کچھ مزید ذرا تھوڑی سی، جی آپ جو مرضی سر کریں. جی اب ہم جو ہے نا ہاں اس میں ایک سوال ضرور پوچھتے ہیں، وہ یہ جی کہ شاعر جو ہے وہ اپنا جمال لے کے آتا ہے، اپنی اقدار لے کے آتا ہے، یا وہ امیٹیٹ کرتا ہے ایگزسٹنگ ویلیوز کو، ایگزسٹنگ بیوٹی کو وہ امیٹیٹ کر رہا ہوتا ہے؟ دیکھیں، آپ میری رائے پوچھ رہے ہیں اس معاملے میں. ہاں ہم اچھا، میری عرض یہ ہے کہ جو اقدار ہوتی ہے نا وہ انسانوں میں مشترک ہوتی ہے. کوئی قدر ایسی نہیں ہوتی جو ذاتی ہو. ذاتی قدر کا کوئی معنی نہیں ہوتا. مثال کے طور پہ آپ کو ایک چیز پسند ہے، ٹھیک ہے. پسند میں انسان آپ فرض کر لیتے ہیں کہ وہ انڈیویجول ہے، لیکن آپ فرض کیا آپ کو جو ہے وہ کوئی ہریسہ پسند ہے آپ کو، تو آپ جب سوچیں گے کہ یہ میری بالکل ہی پرسنل ایک پسند ہے، آپ باہر نکلیں گے تو آپ کو ہزاروں لوگ مل جائیں گے جن کو ہریسہ پسند ہوگا. ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے، مطلب پسند ناپسند جو ہے یہ جمالیاتی اقدار کی اساس ہے. جمالیاتی اقدار کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ چیز مجھے اچھی لگ رہی ہے، یہ اچھی نہیں لگ رہی. ہاں ٹھیک ہے. تو میں جو بات عرض کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ بطور شاعر کے اگر آپ جمالیاتی یا کسی بھی دوسری اقدار سے، میں کہتا ہوں آپ ساری اقدار سے دستبردار ہو جائیں، ٹھیک ہے. لیکن پھر بھی آپ جمالیاتی اقدار سے آپ نہ خالی ہو سکتے ہیں، نہ ان سے بلند ہو سکتے ہیں، نہ ان سے پہلو تہی کر سکتے ہیں. وہ آپ کی شاعری میں خود بخود داخل ہو جائیں گی. ہم سر اس میں جو کہتے ہیں کہ اقدار جو ہے وہ تمام انسانوں میں مشترک ہیں. تمام میں نہیں، ہم یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ جمالیاتی جو سینس ہوتی ہے وہ دنیا کے ہر انسان میں ہوتی ہے. مثال کے طور پہ آپ بھی جمالیاتی شعور رکھتے ہیں، میں بھی رکھتا ہوں، ہر انسان رکھتا ہے. لیکن کوئی وہ شاعری میں ظاہر کرتا ہے، کوئی پینٹنگ میں ظاہر کرتا ہے، کوئی حسن کردار میں ظاہر کرتا ہے، کوئی مطلب اس کے لاکھوں جتنے انسان ہیں اس کے اتنے ہی مظاہر. کوئی کیلیگرافی شروع کر دیتا ہے تو اس میں پھر انسانوں کے کچھ ایک ہائرارکی یا ایک گریڈیشن جو ہے وہ بن جاتی ہے. اس میں میں دراصل اب یہی سمجھنا چاہوں گا کہ جو نہیں، یہ تو تھی آپ کے سمجھانے کے لیے، اس ویڈیو کا مقصد تھا کہ آپ نے سمجھانا ہے آج ہمیں، سر میں تو ناظرین کو بھی اور مجھے بھی. میں تو سر اب یہی سمجھنا چاہوں گا کہ اقدار جو ہیں وہ در حقیقت اقدار سے مراد کیا ہے اور وہ کیسے مطلب جو ہے وہ تمام انسانوں میں مشترک ہے یا مشترک نہیں ہے. دیکھیں اقدار سے اب اس میں سر ہم جو ہے نا ایک صفت جوڑ دیتے ہیں اس لفظ کے ساتھ، جیسے مطلب جمالیاتی، ابھی اس کو رہنے دیتے ہیں، مطلب ویسے ہم کہتے ہیں ویسے چلیں جی، ٹھیک ہو گیا. اقدار کیا ہوتی ہے؟ قدر سے کیا مراد ہے ہماری؟ دیکھیں اقدار سے مراد یہ ہے کہ انسان جو کچھ بھی ہے، جو کچھ ہے، جو کچھ وہ کہتا ہے اور جو کچھ وہ کرنا چاہتا ہے، ٹھیک ہے. یہ ساری چیزیں اقدار سے جڑی ہوئی ہیں. یہ تمام چیزیں اقدار سے جڑی ہوئی ہیں. جڑی ہوئی. وہ اقدار کیا ہے؟ مثال کے میں عرض کرتا ہوں، یعنی آپ نے ایک سٹیٹمنٹ دیا، آپ نے کہا کہ یہ دنیا جو ہے یہ دکھوں کا گھر ہے. ٹھیک ہے. اب یہ سٹیٹمنٹ یا سچ ہے یا جھوٹ ہے. ٹھیک ہے. یعنی انسان نے، آپ نے ایک سٹیٹمنٹ دیا، ٹھیک ہے. ٹھیک ہو گیا. اس سٹیٹمنٹ پر ایک ججمنٹ آئے گی. ٹھیک ہے. کیونکہ آپ کچھ بلیف سٹرکچر رکھتے ہیں، کچھ چیزیں مانتے ہیں. ٹھیک ہے. آپ جو بھی مانتے ہیں اس کا آپ نے اظہار کیا ہے کہ یہ دنیا دکھوں کا گھر ہے.
ٹھیک ہے، یا آپ نے کہا کہ خدا نہیں ہے، یا آپ نے کہا خدا ہے. ٹھیک ہے، تو ان چیزوں پر جو سٹیٹمنٹ کا ٹروتھ اور ایک اس کا ہوتا ہے، اس پر دنیا کے سارے انسان اس پر متفق ہیں کہ ایک چیز سچ ہوتی ہے، ایک چیز جھوٹ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو انسان جو ہے وہ جانتے بوجھتے وہ جھوٹ کو قبول نہیں کرتا، یا اپنے انسان جھوٹ بولتا ہے، یعنی اس پر سماجی، سیاسی، معاشی یا اس دنیا کے دباؤ اس قدر ہوتے ہیں کہ وہ سچ اور جھوٹ میں خلط ملط کرتا رہتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن ہم فکری سطح پر بات کر رہے ہیں صحیح ہے، کہ آپ جب کوئی بات کہیں گے تو اس پر ٹروتھ اور فالس ہوڈ کی ججمنٹ آئے گی. ٹھیک ہے، اچھا، اس کے بعد آپ نے کہا کہ آپ کے والد صاحب نے آپ کو کوئی بات کہی، آپ نے اس کی جو ہے بہت زیادہ خدمت اور تواضع کی، والد صاحب کی بات مان لی، یا خدا نخواستہ اس کی کوئی نافرمانی کر دی. اب آپ کے اس عمل پر اس جو والدین کے ساتھ آپ کا انٹریکشن ہوا ہے اس کے اوپر ایک ججمنٹ آئے گی ٹھیک ہے، کہ یہ رائٹ ہے یا یہ یا رانگ ہے. ٹھیک ہے، مطلب آپ جہاں بیٹھے ہیں وہاں ایک دوسرا آدمی بیٹھا ہے، اس کی موبائل وہاں پڑا ہے، تو وہ اٹھ کے جو ہے وہ فرض کیا باہر چلا گیا، صحیح ہے، تو جب وہ واپس آتا ہے تو اس کا موبائل وہاں نہیں ہے. تو آپ ایسا کرتے ہیں کہ جب وہ باہر گیا تو وہ موبائل آپ نے ادھر ادھر کر دیا. ٹھیک ہے، تو اس پر ایک ججمنٹ آئے گی اٹ از رائٹ اور رانگ. ٹھیک ہے، یہ ہمارا جو ایوری ڈے ایکسپیرینس ہے اس میں ہم ان چیزوں سے جو ہے وہ نجات حاصل نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، اب تیسری چیز ہے جمالیاتی اقدار کی. وہ یہ ہے کہ دنیا کا کوئی بھی انسان پسند یا ناپسند سے خالی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، مثال کے طور پر ہم 4 لوگ بیٹھے ہیں تو ہمارے میزبان نے پوچھا کہ جی آپ کیا پسند فرمائیں گے. ٹھیک تو ایک کہتا ہے جی میں کافی پیوں گا، دوسرا کہتا ہے میں چائے پیوں گا، تیسرا کہتا ہے جی میں شربت پیوں گا. صحیح ہے، تو ہو سکتا ہے وہ چاروں لوگ جو ہیں وہ ایک بات پر متفق نہ ہو سکیں، ان کی پسند اور ناپسند فوراً آپریٹو ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو جو پسند اور ناپسند ہے وہ انسان کی جمالیاتی اقدار کی بنیاد ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہو گیا سر. اچھا، میں اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان اقدار سے خالی رہ نہیں سکتا، وہ بھلے جو مرضی بیان دیتا رہے. ٹھیک ہے، یعنی یا وہ سچ پہ کھڑا ہے یا جھوٹ پہ کھڑا ہے، یا وہ رائٹ پہ کھڑا ہے یا رانگ پہ کھڑا ہے، ٹھیک ہے، یا وہ حسن پہ کھڑا ہے یا قبح پہ کھڑا ہے. ٹھیک ہے، تو انسان ان چیزوں سے خالی نہیں ہو سکتا. تو جب انسان جو ایک قدری مخلوق ہے وہ کوئی کام کرے گی، کوئی بات کرے گی، کوئی آبجیکٹ بنائے گی، تو لوگ اس پر، وہ خود بھی اس پر ججمنٹ دے گا کہ میں نے دیکھو کیسی شاندار نظم لکھی ہے، ٹھیک ہے، بالکل، میں نے کیسی کیلیگرافی کی ہے، بالکل ٹھیک ہے، میں نے کیسی شاندار پینٹنگ بنائی ہے، ٹھیک ہے، میں نے فلاں دھن بنا دی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ جو چیزیں ہیں نا انسان ان سے خالی نہیں رہ سکتا. اس لیے جو شاعری ہم کرتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ انسان شاعر جو ہے وہ اپنے تجربے کو سامنے لانے کا بھی پابند نہیں ہے. جی سر، ایسے فرمایا نا آپ جی نے؟ سر، بالکل، یہ بات میرے لیے حیرت انگیز ہے. یہ بات میرے لیے کافی حیرت انگیز ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنے شاعری میں اپنے تجربے کے اظہار کا بھی پابند نہیں ہے. جی سر. جی پلیز. اچھا، اب سر یہ جیسے رائٹ اور رانگ آیا تو مثال کے طور پر ویلیوز جو ہیں وہ ایگزسٹ کرتی ہیں، اور یعنی کہ ایک ایکشن ہوا اس پہ ہماری ججمنٹ آئے گی کہ یہ غلط ہے یا صحیح ہے، مطلب رائٹ ہے یا رانگ ہے. تو ایسے اعمال بھی اس دنیا میں ضرور ہیں جن پر 2 لوگوں میں اختلاف پایا جاتا ہے اس کے درست ہونے میں یا اس کے غلط ہونے میں. یعنی کہ یہ بات تو ہے نا سر، ایسے ہی ہے نا سر. تو اس سے یہ تو ضرور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سر جو اقدار ہیں وہ یعنی کہ اس میں تھوڑا سا یعنی کہ نہیں، مطلب کہ دیکھیں اگر فرض کیا 2 آدمی ہیں، ہاں، ایک چیز کے بارے میں ایک کہتا ہے صحیح ہے، دوسرا کہتا ہے یہ غلط ہے. ہاں، اس میں سے ایک بات ثابت ہوگی کہ اقدار تو موجود ہے، اقدار موجود ہیں، لیکن ایک آدمی کے رائٹ اور رانگ کا تصور دونوں کے ہاں موجود ہے.
یہ بھی لیکن کسی ایک چیز کے رائٹ اور رانگ ہونے میں اختلاف ہو سکتا ہے، یہ بات بالکل نیچرل ہے، اس میں کوئی شک اور نہیں۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ جی یہ بڑی شاعری ہے، تو بڑی شاعری سے مراد یہ ہے کہ وہ مثال کے طور پہ ہم یہی لیں گے نا کہ بڑی شاعری جو ہے وہ ایک بڑی قدر، بڑے جمال اور بڑے معاملے تک جو ہے وہ رسائی کا سبب بن جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب وہ جو ایک شخص ہے، ایک کے نزدیک وہ جمال کچھ بھی نہیں ہوگا، ایک کے نزدیک وہ جمال دنیا کا شاید سر آخری جمال ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ اصل میں تو یہ جو سر میں اس لیے بھی میں یہ عرض کرتا ہوں، دیکھیں نا کہ بھی ایک چیز ہے، مثال کے طور پہ آپ کو پسند ہے، مجھے پسند نہیں ہے، مثال کے طور پر، بہت اچھی بات۔ تو وہ جو آپ کو پسند ہے، یا مثال کے طور اگر وہ آپ کو پسند ہے تو اس بات کا مطلب یہ ہے کہ اس میں آپ کے لیے جمال ایگزسٹ کرتا ہے، ٹھیک ہو گیا سر جی۔ تو اگر اس جمال کو ایکسپریس کرتا ہے پوئٹ، ٹھیک ہے، تو وہ جو جمال ہے ہم یہ مانتے ہیں کہ وہ آلریڈی ایکسپریسڈ ہے اس دنیا میں، تو وہ اگر شاعر نے کیا تو پھر اس نے کیا کیا؟ ایک تو یہ بات، دوسری بات وہ ایسی چیز کیوں ایکسپریس کرے گا جس پر اختلاف ہے لوگوں میں، مطلب ایک کلام ہے نا، مطلب میں اگر کلام کرتا ہوں لوگوں سے اور میں کلام کو میڈیم بنا رہا ہوں، اور تو میں اگر جمال دیتا بھی ہوں دنیا کو، لوگوں کو، تو میں ایسا جمال تخلیق کرنے کی کوشش کروں گا جو سب کو اچھا لگے، سب کہیں کہ یہ جمال ہے۔ جمال وہ ہے ہمارے نزدیک جس میں کوئی شخص جو ہے اس پر یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ جمال نہیں، یہ میرا خیال ہے اس طرح کی شرائط نہیں لگائی جا سکتی۔ نہیں، ہم تو اپنی طرف سے یعنی کہ ایک بات اس میں یہ ضرور کہہ رہے ہیں، ہمارے نزدیک جمال وہی جمال میں ہے۔ عرض کرتا ہوں، آپ کی جو پہلی مثال ہے نا، وہ اصل میں اس کی نا کوئی گراؤنڈز ایگزسٹ نہیں کرتے۔ مثال کے طور پر ایک مثلا ہم کہتے ہیں کہ مولانا رومی جو ہے وہ بہت بڑے شاعر ہیں، ٹھیک ہے، یا میر تقی میر بہت بڑے شاعر ہیں، ٹھیک ہے، یا ہم کہتے ہیں بیدل بہت بڑا شاعر ہے، ٹھیک ہے، یا ہم فرض کیا کہتے ہیں حافظ بہت بڑا شاعر ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اور ایک آدمی آتا ہے وہ کہتا ہے کہ مولانا رومی تو ایسے بیکار شاعر ہے، یہ صحیح ہے، یعنی کہ انسانی زندگی میں ایسا ہو سکتا ہے نا۔ ٹھیک ہے، بالکل، تو یہ دونوں چیزیں واقع ہو سکتی ہیں، لیکن جو آدمی آ کے یہ کہے گا کہ مولانا رومی بیکار شاعر ہے، تو اس کے بارے میں ہم یہ کہیں گے کہ اس کو شاعری کا ذوق نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی جو بڑا شاعر ہوتا ہے وہ ایک ٹچ سٹون بھی بن جاتا ہے۔ ٹچ سٹون کا مطلب یہ ہوتا ہے بڑا شاعر جو ہے وہ خود ایک معیار بن جاتا ہے، اس کی روشنی میں، یعنی وہ جو معیارات ہم نے بڑی شاعری کے معیارات کہاں سے آتے ہیں؟ یعنی ارسطو نے جو اوڈیسی ہے اس کو پڑھا، اوڈیسی کو پڑھنے کے بعد وہ جو ہے کیا نام ہے ہومر کی، اوڈیسی کو پڑھنے کے بعد اس شاعری سے اس نے ایک شعریات اخذ کی، بالکل، اس نے جو پوئٹکس لکھی اس نے کچھ تھیورائز نہیں کیا، اس نے ہاں بالکل، پہلے اس نے جو پہلے سے شاعری ہو چکی تھی اس شاعری کو جو پورے یونانی تہذیب کو ظاہر کرتی تھی، اس شاعری کو پڑھنے کے بعد اس نے دیکھا کہ چونکہ وہ بہت بڑا شاعر ہے، اور شاعر بھی تو تھے نا، وہ بہت بڑا شاعر ہے، تو اس کی شاعری سے اس نے ایسے اصول اخذ کیے کہ اس سے وہ ایک شعریات بنانے میں کامیاب ہو گیا۔ اچھا، تو ایک بہت بڑا شاعر ہے جو ایک کامن کانسنٹ سے بڑا شاعر ہے، تو اس میں ایک آدمی آتا ہے کہ نہیں یہ بڑا شاعر نہیں ہے، تو اس کے بارے میں وہ جو شاعر جو خود ایک معیار بن چکا ہے، کس چیز کا؟ شاعری کا معیار بن چکا ہے، قطع نظر اس کے کہ اس کے کیا تصورات ہیں، ایک طرح سے تو وہ شاعر جو ہے خود ایک ٹچ سٹون بن گیا ہے، ٹھیک ہے، خود ایک معیار بن، اس کی روشنی میں ہم کہیں گے کہ یہ جو بندہ اس کی عظمت کا انکار کر رہا ہے، اس کو نہ شاعری کا پتہ ہے نہ زبان کا پتہ ہے، یعنی وہ اپنے افلاس کو ظاہر کرتا ہے جب وہ کہتا ہے کہ میں اس کو نہیں مانتا، ٹھیک ہے، وہ اس پر کوئی ججمنٹ نہیں ہوتی، وہ اصل میں اپنے اوپر ہی ایک ججمنٹ دے رہا ہوتا ہے۔ تو یہ سرکولر آرگومنٹ ہوگی نا، پھر ہم کہیں نہیں پہنچ رہے۔ میں یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ جو جدید شاعر ہے اس کو کہیں نہ کہیں کھڑے ہونا چاہیے، یعنی کوئی ایجابی طور پر کسی چیز کو ڈیفائن کرنا چاہیے نا،
ایجابی طور کا آپ کہتے ہیں شاید یہ ذمہ داری بھی نہیں ہے، یہ ذمہ داری بھی نہیں ہے، یہ بھی ذمہ داری نہیں ہے، یہ بھی ہم نے آپ کی ساری باتیں مان لی، تو آخر میں ہم یہ سوال تو پھر اٹھا سکتے ہیں نا کہ آپ جو شاعری کر رہے ہیں تو آپ کی ذمہ داری کیا ہے جو آپ نبھا رہے ہیں؟ یا ذمہ داری کا لفظ بھی اڑا دیں تو پھر آپ جو کام کر رہے ہیں اس کے بارے میں چلو ہمیں تھوڑا سا بتا دیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں. ہم ذمہ داری کے لفظ کو بھی حذف کر دیا ہم نے تو یہ جو ہے وہ عرض کیا کہ جو شاعر ہے وہ کسی طور پہ کسی چیز کا پابند نہیں ہے، کسی چیز کا وہ پابند ٹھیک، نہیں ہے. ہم نے ساری باتیں مان لی، سر جی ساری باتیں ابھی اس میں اسی میں جیسے مثال کے طور پہ آپ نے کہا کہ ارسطو نے ہومر کو پڑھا اور اس کی شاعری کو اس نے سامنے رکھا اور باقاعدہ جو ہے وہ شعریات اس نے وضع کر دی اسی کی شاعری سے، ٹھیک ہے، یعنی کہ اس کو سامنے رکھ کر. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جو ہومر ہے وہ قطعی پابند تو نہیں تھا نا. مثال کے طور پر اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ یعنی کہ ہومر نے، آپ نے کہا کہ جی اس نے گریک سویلائزیشن کو ایکسپریس کیا، ٹھیک ہے، اور ارسطو نے کہا کہ یہ دیکھو کیسا بڑا شاعر ہے، ٹھیک ہے. اگر ہومر نے اگر گریک سویلائزیشن کو اگر مثال کے طور پہ وہ ایکسپریس نہ کرتا، وہ کچھ اور ایکسپریس کر دیتا. یہ تو سوال ہی پیدا نہیں نہ ہوتا. ہم ایک تو ایک ایکچویلٹی سے ڈیل کر رہے ہیں. ہاں ٹھیک ہے، بالکل. تو ایکچویلٹی سے ایک شعریات اخذ ہوگی ساری دنیا میں، ارسطو کا ڈنکا بج گیا، ہم یہ مان رہے ہیں، دنیا میں ہر بندہ شعریات کی بات کرنے لگا. بالکل مان رہے ہیں، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ ارسطو جو ہے وہ باؤنڈ ہے ایک بڑے شاعر کی شاعری سامنے رکھنے کے. باؤنڈ نہیں ہے، باؤنڈ نہیں ہے، کہاں باؤنڈ ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ اس نے اس کی شاعری سے، ہومر کی شاعری سے بہت کچھ سیکھا، اخذ کیا، باقی اپنی تھیورائزیشن کر دی اس نے. مثال کے طور پہ کیتھارسس کے بارے میں تو ہومر نے بات نہیں کی، بالکل ہیمارشیا کے بارے میں بات نہیں کی، بالکل. اور اس طرح کی اور 100 چیزیں. ہم مانتے ہیں. تو اس نے شعریات جو ہے، اس کے علاوہ اور بڑے شاعر تھے. تو میں جو بات عرض کر رہا ہوں، ہم سر یہی کہتے ہیں نا کہ شاعر وہ ہومر تو کسی کا پابند نہیں تھا نا. پابند تو نہیں تھا. ہومر ایک چیز کو ایکسپریس کرنے کے لیے اس کا اور ایک پہلو ہے نا، وہ تو پابند تھا ہی نہیں کسی چیز کا. دیکھیں ہم یہ کہتے ہیں کہ ہومر جو ہے ایک انسان ہے. جب ہم یہ کہتے ہیں تو اس کا مطلب وہ ہم جیسا انسان ہے. جب ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ ہم جیسا انسان ہے تو ہم کہتے ہیں اس کا سر ہوگا، پیر ہوں گے، ٹانگیں ہوں گی، آنکھ ہوگا، ناک ہوں گے، کان ہوں گے، اس کے جذبات ہوں گے، اس کی سوچ ہوگی، تخیل ہوگا، اس کی کوئی رویے ہوں گے وغیرہ، اس کی کوئی ترجیحات ہوں گی. تو وہ ہونے کی حیثیت سے جو شاعری کر رہا ہے وہ اس میں ساری اقدار داخل ہو جاتی ہے. جب وہ بہادری کے قصے سناتا ہے، ہاں ٹھیک ہے، تو بہادری تو بہت بڑی ورچو ہے، ٹھیک ہے، تو اس ورچو کی وہ بات کرتا ہے. میں یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ اس نے کوئی ایجنڈا کے تحت جس طریقے سے فرض کیا، کوئی عالم آدمی جو ہوتا ہے وہ اس کا ایک علمی بیان دیتا ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ اس طریقے سے، اس کو انگریزی میں ہم کہیں گے کہ ہومر ڈیڈنٹ ویئر ہز ویلیوز آن ہز سلیو. ٹھیک ہے، اس کی شاعری میں وہ پوری یونانی تہذیب اپنی اقدار کے سمیت اس کی شاعری میں وہ خون کی طرح سے گردش کر رہی ہے، اور کوئی شاعر جو ہے وہ اس سے الگ نہیں رہ سکتا. آپ ایجنڈا بنا کے شاعری تھوڑی کرتے ہیں. بالکل بھی یہ تو ایک سپونٹینیس آپ کے اندر ایک چیز پکتی رہتی ہے، ایک دن وہ اپنے اظہار کے راستے ڈھونڈ لیتی ہے. تو جب وہ اظہار کے راستے ڈھونڈ لیتی ہے تو وہ آپ انسان کے طور پر جو کچھ بھی ہیں وہ اس کو کشید کر کے اس شاعری میں داخل کر دیتی ہے. ٹھیک ہے، آپ جو کچھ بھی ہیں اس کی کشید کر کے اس شاعری میں داخل ہو جاتا ہے. تو انسان جو کچھ بھی ہوتا ہے اس میں اقدار اچھی یا بری یہ بحث میں نہیں جاتے، وہ اس میں آپریٹو ہوتی ہیں. آپریٹو ہوتی کا مطلب یہ ہے کہ آپ پسند ناپسند سے خالی نہیں رہ سکتے. آپ ظلم کے خلاف کوئی شعر لکھے ہوں گے آپ نے، جس کا مطلب آپ میں اخلاقی شعور پایا جاتا ہے. آپ زندگی کے بارے میں کوئی کنفیوژنس کا شکار ہوں گے، جس کا مطلب آپ کو حق اور سچ کی تلاش ہے. یا آپ نے ایسا شعر تو نہیں لکھا جس میں آپ نے کہا کہ یہ جھوٹ ہے اور میں اس کو زندگی کا ماٹو بنایا ہوا ہے. ایسا تو کوئی شعر نہیں لکھا آپ نے. ہاں بالکل. تو آخر شاعر جو ہے وہ اپنی فرض کیا، ہم سیب کو اس کو انار کو نچوڑتے ہیں تو اس میں سے انار کا رس نکلتا ہے. تو اگر ہم سیب کو نچوڑیں گے تو سیب کا رس نکلے گا. تو آپ یوں سمجھ لیں کہ جب ہم پورے انسان کو اس کے وجود سمیت جب ہم نچوڑتے ہیں تو، اور شاعری میں نچوڑتے ہیں، شاعری کے برتن میں، تو اس میں سے جو شاعری نکلتی ہے اس میں وہ انسان داخل ہوتا ہے.
انار کی تاثیر اس کے رس میں آ جاتی ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح سے جو شاعر ہوتا ہے جب وہ شاعری کرتا ہے تو وہ پورا انسان اس شاعری کے اندر داخل ہو جاتا ہے. جب وہ انسان اس شاعری کے اندر داخل ہوتا ہے تو میں اس لیے اس کو پڑھتا ہوں کہ وہ مجھ سے مختلف انسان ہے. جی سر اس میں جو ہے نا میں ابھی تک اسی بات کا جو ہے نا وہ منتظر ہوں. جیسے مثال کے طور پر کہ شاعر جو ہے وہ جو کچھ پرسیو کرتا ہے یا جو کچھ وہ ایکسپیرینس کرتا ہے اگر وہ اسے ایکسپریس کرتا ہے تو پھر وہ عام آدمی سے مختلف کیسے ہے؟ عام آدمی سے وہ کیسے مختلف؟ ہم اسے کیوں اتنا کہتے ہیں کہ جی یہ بڑا؟ میں عرض کرتا ہوں کہ وہ چونکہ ایک اس میں تخلیقی اس میں جہت شامل ہوتی ہے. مثال کے طور پر عام آدمی بھی تخیل رکھتا ہے. بالکل رکھتا ہے سر. اور تخلیقی پہلو بھی زندگی میں رکھتا ہو کیونکہ وہ مسائل حل کرتا رہتا ہے. بالکل. ہم یہ کہتے ہیں کہ شاعر جو ہوتا ہے وہ اپنی جو تخیل ہے یا اس کی جو خلاقی ہے وہ اس کو کسی اس کے پاس کرافٹ بھی ہوتا ہے, وہ اس کو لینگویج میں یا پینٹنگ میں یا موسیقی میں یا کیلیگرافی میں کسی نہ کسی چیز میں وہ اس کو ایکسپریس کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے. شاعر جو ہے وہ چونکہ زبان کو استعمال کرتا ہے اس لیے وہ اپنے ہونے کو اپنے تخیل سے جب وہ شاعری میں منتقل کرتا ہے دوسرا بندہ شاعری نہیں کر سکتا. جیسے میں شاعری نہیں کر سکتا, ٹھیک ہے, تو میں سوچتا ہوں کہ یار دوسرے بندے نے شاعری کی اور شاعر ہونا تو بہت بڑی بات ہے. ٹھیک ہے. تو میں پھر اس کی شاعری پڑھتا ہوں کہ اس میں میرے مطلب کی بھی کوئی چیز ہوگی. ٹھیک ہے. تو اس لیے میں شاعری کو پڑھتا ہوں, میں بھی لطف اٹھاتا ہوں. ہاں بالکل, یعنی کیونکہ آرٹ کا بنیادی پرپز ہوتا ہے, مطلب وہ اس لیے تھوڑا سا مطلب آرٹ کا بنیادی پرپز ہوتا ہے لطف اٹھانا, لذت اٹھانا نہیں ہوتا اس کا. ٹھیک ہے. جو یعنی انٹرٹینمنٹ کا مطلب لذت ہوتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. انٹرٹینمنٹ کا مطلب لذت ہوتی ہے اور آرٹ کا مطلب ہوتا ہے ایک لطف اور ایک حظ کی جو ایک کیفیت ہوتی ہے نا, وہ اس سے پیدا ہوتی ہے. ہاں بالکل. سر یہ جو مثال کے طور پہ اب ایک جو شاعر ہے وہ صرف اور صرف اس لیے مطلب تھوڑا سا ہٹ کے ہو جاتا ہے کہ بھی اس کے پاس ایک سکل ہے, ایک ہنر ہے کہ وہ جو امیجن کرتا ہے کیونکہ وہ دیگر انسان بھی کر سکتے ہیں جی, تو بس لیکن جو دوسرے انسان ہیں وہ اسے ایکسپریس نہیں کر پاتے اس طرح سے جس طرح سے وہ شاعر کر دیتا ہے. تو بس یہی اس کے پاس ایک چیز ہے اور تو کچھ خاص نہیں. یہ بہت بڑی چیز ہے نا. لیکن اس میں مجھے وہ لطیفہ یاد آ گیا, وہ کراچی کے نہیں ہیں وہ جو سفید بالوں والے, یار کیا ان کا نام ہے, جو بہت وہ جو ٹی وی پہ بھی آتے رہتے ہیں, ان کا کیا نام ہے, یہ جو انور مقصود صاحب ہے نا. اس نے کہا کہ پاکستان کی کل آبادی جو ہے وہ ہے کوئی تقریباً کوئی 20 کروڑ, اس میں سے 9 کروڑ 85 لاکھ 586 لوگ جو ہیں وہ شاعر ہیں. ٹھیک ہے. تو یہاں بھی بڑے شاعر ہیں لیکن ان میں سے کوئی زیادہ بڑا شاعر ہونا وہ ایک اعزاز ہے نا. ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے. اب سر ایک چیز جو ہے نا وہ رہتی ہے, دیکھیں نا کہ ہم مان لیتے ہیں کہ شاعر کیونکہ انسان ہے تو وہ اقدار سے آزاد نہیں ہو سکتا. صحیح ہے. ٹھیک ہے. تو کیونکہ وہ اگر وہ اقدار سے کیونکہ آزاد نہیں ہو سکتا تو جو جی شاعر سر کیونکہ اگر اقدار سے آزاد نہیں ہو سکتا اور وہ اقدار جو ہیں وہ اپنے پرسیپشن اور ایکسپیرینس سے ہی مطلب اس میں موجود ہیں, وہ تخلیق کیا کرتا ہے پھر؟ تخلیق کیا کرتا ہے؟ ہم جو اسے کہتے ہیں نہیں, ہم جو اسے کہتے ہیں کہ یہ تخلیق کار ہے, ہاں, تو وہ کیا تخلیق کرتا ہے؟ نہیں وہ تو مثال کے طور پہ ہم کہتے ہیں کہ جی فلاں شاعر ہے, وہ بڑا شاعر ہے, تو وہ کیونکہ تخلیق کار ہے, تخلیق میں سمجھتا ہوں کہ اس کے ذمہ ہے. کیا تخلیق کرتا ہے وہ؟ میرا خیال ہے یہ سوال کا جواب آپ کو دینا چاہیے سر. میں تو کیونکہ تخلیق تو آپ کرتے ہیں نا, لیکن اگر فرض کیا ہم بڑے شاعروں کو پڑھتے ہیں یا دیکھتے ہیں تو اس میں شاعر جو ہے نا وہ انسان کے جو احوال ہوتے ہیں وہ بتاتا ہے کہ اس کے احوال یہ ہے, جو کیونکہ انسانی زندگی علم سے بھری ہوئی ہے. ٹھیک ہے.
تو وہ پہلی بات یہ ہے کہ شاعر علم کے احوال کو بیان کرتا ہے. ٹھیک ہے. پھر وہ ایک ایسی دنیا بھی بناتا ہے اپنے تخیل میں جو اس عالم سے خالی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. ایک بات. پھر وہ ایک ایسی دنیا بھی بناتا ہے جو آئیڈیل ہوتی ہے. یعنی ایسی دنیا اگر ہو تو اس میں علم بھی نہ ہو اور علم سے فرار کا راستہ بھی اختیار نہ کرنا پڑے. تو ایک آئیڈیل دنیا بھی شاعری میں موجود ہوتی ہے، لیکن انسان کا جو لیوڈ ایکسپیرینس ہے جو اس دنیا میں، جو اس کا عالم کا، اس کو اپنی تقدیر کا اور جو اس حالات کا تجربہ ہوتا ہے، اس کو وہ اپنی ایک فرد کا جو تجربہ ہوتا ہے وہ بہت یونیک ہوتا ہے. لیکن شاعر جو بڑا شاعر ہوتا ہے وہ اپنے تجربے کو اس طرح سے اس کا اظہار کرتا ہے کہ وہ سارے انسانوں کا تجربہ بن جاتا ہے. جیسے ہے کہ عشق ہر کوئی کرتا ہے. ٹھیک ہے. یا زیادہ کافی لوگ عشق کرتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن میر تقی میر نے ایسا عشق کیا جس میں سارے عشق سما گئے. ٹھیک ہے. یعنی کہ اس نے عشق کے تجربے کا جو اظہار کیا وہ آپ کا تجربہ بھی بن گیا، میرا تجربہ بھی بن گیا، سب کا تجربہ بن گیا. ٹھیک ہے. تو شاعر جو ہوتا ہے وہ اس طریقے سے اپنے تجربے کی وسعت جو ہے، اس کی جو سطح ہے، اس کی جو گہرائی ہے اور اس کی جو وسعت ہے، وہ ساری چیزیں اس میں لے آتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ میر تقی میر نے جو عشق کیا، میرا عشق جو ہے وہ اس کا ایک جز ہے. یعنی اس کے عشق کا تجربہ بہت بڑا ہے. ٹھیک ہے. لیکن میرے عشق کے تمام احوال جو ہیں وہ میں دیکھتا ہوں کہ میر میں ایکسپریس ہو گئے. ٹھیک ہے. اور اس میں ایسے احوال بھی ایکسپریس ہو گئے جو میرے نہیں تھے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ میر کا جو عشق کے احوال ہیں یا ہجر کے احوال ہیں بالکل یا وصل کے احوال ہیں. ٹھیک ہے. تو اس طرح سے وہ چونکہ آپ بنیادی طور پر شاعری کی تمام بنیادوں سے انکار کر چکے ہیں، تو اس لیے اب ہر جگہ سوال کھڑا ہوگا. آپ کہتے ہیں شاعر کا کام تجربے کا اظہار بھی نہیں ہے، اقدار کا اظہار بھی نہیں ہے، اور اس کی جمالیاتی اقدار سے بھی اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، اعلیٰ زبان سے بھی اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. تو پھر صاف ظاہر آدمی حیران ہوتا ہے کہ بالکل ہم یہ سوال ہی تو جیسے مطلب ابھی آپ نے سر یہ کہا بھی کہ جو شاعر ہے وہ مطلب احوال بیان کرتا ہے. جی. تو اس کے ساتھ سر آپ نے کہا کہ وہ اور دنیا بھی بناتا ہے اور وہ مطلب آئیڈیل وہ اپنے اس کے تجربے سے پھوٹتی ہے. لیکن ہم ایک ہاں ٹھیک ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کے تجربے سے پھوٹ صحیح. لیکن ہم کہتے ہیں وہ جو دنیا بناتا ہے اس میں کیا وہی تجربات ایگزسٹ کرتے ہیں جو اس دنیا کے تجربات اس سے مختلف ہوتے ہیں. وہ دنیا کہاں ہے؟ وہ دنیا اس وقت نظر آتی ہے جب بندہ آنکھ بند کر لیتا ہے. اب یہ دیکھیں سر، جب بندہ آنکھ کھولتا ہے تو پھر اس دنیا میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے. جب آنکھ بند کر لیتا ہے تو اس دنیا میں چلا جاتا ہے. اچھا سر، وہ جو شاعر دنیا تخلیق کرتا ہے، ابھی سر آپ نے جیسے کہا کہ وہاں پہ جو تجربات ہیں وہ مختلف ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تجربہ، اس بات کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس دنیا کی ایک چیز سے جو کہ بہت بڑی چیز ہے ایکسپیرینس، وہ آزاد ہو گیا. کیسے آزاد ہو گیا؟ یعنی اس کو جیسے تجربہ سر مختلف میں عرض کرتا ہوں، مثلا کہ مجھے پیاس لگتی ہے. جی سر. تو پانی کی طلب ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو پانی میں نے پی لیا تو پیاس بجھ گئی. ٹھیک ہے. لیکن اس میں مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ پیاس مجھے دوبارہ پھر لگے گی. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. یعنی ایک ہے سیری ہونا کہ انسان سیر ہو گیا، ایک ہے کہ آپ بھوک کی یا پیاس کی حالت میں. ٹھیک ہے سر جی. تو فرض کیا میر تقی میر کے ہاں ہم علم کا تجربہ دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے. علم کے تجربے سے انسان میں یہ احساس پیدا ہوتا ہے کہ یہ علم نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. تو میں اپنے تخیل سے ایک ایسی دنیا فرض کر لیتا ہوں جہاں علم نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہو گیا. اب تجربے سے آزاد کیسے ہو گیا؟ یعنی وہ جو دوسری دنیا میں نے تخلیق کی اس کی تو اساس ہی میرا تجربہ بنا ہے. اگر مجھے علم کا تجربہ نہ ہو تو مجھے ایک ایسی دنیا کا خیال کیسے آ سکتا ہے جو علم سے آزاد ہو؟ جی آپ امیجنیشن کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے. سر جی، شاعر کو یا تو ہم تخلیق کار نہیں کہیں، اگر ہم اسے تخلیق کار کہتے ہیں تو پھر یہ ہم کو کہنا پڑے گا کہ وہ تخلیق کرتا ہے. جی ٹھیک ہے سر. ٹھیک ہو گیا. اور وہ جو تخلیق کرتا ہے، جیسے کہ آپ نے بھی یہ کہا کہ وہ مطلب ایک اور دنیا وہ بناتا ہے. ٹھیک ہو گیا. آئیڈیل ورلڈ بھی بناتا ہے.
تو وہ کیوں بناتا ہے ٹھیک ہے، کہ یہ دنیا سے اس کو ڈفرینٹ ہی بنانا پڑے گا، ٹھیک ہے، ورنہ وہ تخلیق نہیں کیا اس نے، اس کو جسٹ امیٹیٹ کر دیا. صحیح. سمپل سی سر، یہ بالکل ہاں میں عرض ہمارے کرتا ہوں، نزدیک تو یہ ایک تخلیق ہوتی ہے، ایک اس میں تخلیق. کچھ مثالیں بھی اگر میں ساتھ جوڑ دوں، جی جی جیسے مثال کے طور پر سر جی اب انسان کا جو ایکسپیرینس ہے ہوں وہ علم ہے، مثال کے طور پر ٹھیک ہے. انسان کا ایکسپیرینس ہے علم، اور وہ اگر ایک دنیا بناتا ہے جی جس میں علم موجود نہیں ہے، ہوں تو میں یہ اپنی طرز کا ایک ایکسپیرینس ہے اس دنیا میں کہ جس میں علم نہیں ہے. بالکل یہ ایک ایکسپیرینس ہے، ایک ایسا ایکسپیرینس جو اس دنیا کا نہیں ہے. ایک تو یہ بات سر جی دیکھیں، تو اس پہ ذرا دیکھیں، میری گزارش یہ ہے کہ جو تخلیق ہے نا، وہ ایک چیز ہوتی ہے ایکس نیہلو. ایکس نیہلو کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ نے جو تخلیق کی ہے اس سے پہلے کچھ بھی نہیں تھا اور آپ نے نتھنگ سے کوئی چیز سم تھنگ بنا لی. شاعر یہ کام نہیں کر سکتا. شاعر کیا کرتا ہے؟ شاعر جو چیز تخلیق کرتا ہے وہ تخلیق جو ہوتی ہے اس کا مطلب ہوتا ہے اس دنیا کو بہتر بنا کے پیش کرنا. یہ اس کی تخلیق کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ وہ اسی دنیا کو کے تجربے کو بہتر بناتا ہے. یعنی وہ ایک ایسی دنیا، یہ انسان میں فطرت میں موجود ہے کہ اگر وہ علم کی حالت میں ہے تو اسے نکلنا چاہتا ہے. تو اگر وہ خلاق ہے اور اس کا تخیل طاقتور ہے، اس کی زبان کی مہارت جو ہے وہ بہت زیادہ ہے، تو وہ ایک ایسی دنیا تخلیق کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے جو اسی دنیا کا عکس ہوتی ہے، لیکن اس میں کچھ چیزیں مسنگ ہوتی ہیں. یعنی وہ ایک ایسی دنیا بناتا ہے، وہ خیالی دنیا ہوتی ہے. خیال جو ہوتا ہے وہ ایک ملکہ ہے، خیال کوئی تجربہ نہیں ہے. خیال تخیل جو ہے وہ کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے، وہ ایک فیکلٹی ہے میرے اندر جو چیزوں کو ٹرانسمیوٹ کرتی ہے، یعنی اس کو تبدیل کرتی ہے. تبدیل کرنے کے بعد میں ایک ایسی دنیا بناتا ہوں. پھر میں اپنے خیال ہی میں کچھ دیر اس دنیا میں گزارتا ہوں تاکہ میرے علم کا جو تجربہ ہے وہ کم ہو جائے. مثال کے طور پہ ہجر علم کی ایک صورتحال کا نام ہے، احوال، ہجر کے احوال. تو تخیل کیا کرتا ہے کہ جس شخص کا ہجر ہے اس کو آپ تخیل میں حاضر رکھتے ہیں. جب آپ اس کو تخیل میں حاضر رکھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک وہ ایسی دنیا ہے جو واقعتاً ایگزسٹ نہیں کرتی، لیکن میں اس کو تخلیق کرتا ہوں. میں وہاں تھوڑی دیر کے لیے بیٹھتا ہوں، ٹھہرتا ہوں. جب میں آنکھیں کھولتا ہوں تو وہ دنیا نہیں ہوتی، وہ میرے خیال میں تو ہوتی ہے. تو اور وہ کہاں سے پیدا ہوتی ہے؟ وہ میرے تجربے کا آلٹر ہوتا ہے، وہ میرے تجربے ہی کا عکس ہوتا ہے، لیکن میں اپنی فیکلٹی سے اس تجربے کو ایسا بنا لیتا ہوں جو مجھے قابل قبول ہوتا ہے، جو میرے ہجر کو کم کر دیتا ہے، جو کمپنسیشن کا کام کرتا ہے. مطلب ایک طرح سے وہ ری شیپ کر لیتا ہے اس کو. ہاں، وہ جو اگر انسان کا اس دنیا کا تجربہ نہ ہو، یہ آپ یوں سمجھیں کہ تخیل جو ہے وہ آپ اس دنیا میں رہتے ہیں، آپ جس مکان میں رہتے ہیں وہ 2 منزلہ ہے، تو تخیل جو ہے اس میں 8-10 منزلیں ایڈ کر دیتا ہے. تو آپ ان 2 منزلوں میں دکھی ہیں، تو آپ جب 4تھی-5ویں منزل میں جا کے کچھ وقت گزارتے ہیں تو وہاں یہ ہے کہ آپ ذرا سکھی محسوس کرتے ہیں. لیکن جو ہی آنکھ بند کرتے ہیں تو وہی 2 منزلہ مکان ہے، وہی دکھوں کا گھر ہے، میں وہیں رہتا ہوں. میری تقدیر یہ ہے. یعنی امیجنیشن جو ہے وہ میں تھوڑی دیر کے لیے تقدیر کے پنجے سے نکل جاتا ہوں. تو یہ بہرحال بڑی ایک سہولت ہے نا انسان کو، اور یہ سارے جہان کے پاس تو نہیں ہے. یہ سارے جہان کی مطلب سب جی، انسانوں کے وہ شاعر کے پاس ہوتی ہے نا. شاعر کو دیکھ کر باقی لوگ بھی خوش ہو جاتے ہیں کہ دیکھو یار، ہم تو یہ دنیا نہیں بنا سکتے تھے. آپ نے سر کہا کہ جی. نتھنگنیس سے مطلب کوئی چیز بنا لینا. ہاں، نتھنگ ایسے کچھ نہیں بنا سکتا انسان، کوئی بھی انسان کچھ بھی نہیں کچھ بھی نہیں بنا سکتا. اس کا جو ایکسپیرینس ہے، اس کی جو میموری ہے. مثال کے طور پہ گھوڑا میں نے دیکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے. جو میں نے چیز دیکھی ہوئی ہے اس کو میں 100 رنگ سے امیجن کر سکتا ہوں. ٹھیک ہے. میں اس کے
جو پر ہیں اس کا گھوڑے کے سر پہ تاج پہنا سکتا ہوں، اس کے پروں کی شکل بدل سکتا ہوں، ایک کی بجائے 10 پر لگا سکتا ہوں، اس کی ٹانگیں جو ہیں ان کے اندر میں کوئی پروں کی نئی شکل لگا سکتا ہوں. تو میں اس چیز کو ان 1000 ویز میں اس کو امیجن کرتا ہوں. لیکن اس کا جو بیسک سٹف ہے وہ میں اپنی میموری سے لیتا ہوں، یاد سے لیتا ہوں. اور جب میں یاد سے لیتا ہوں، اپنی میموری سے اس کو کلیکٹ کرتا ہوں، تو میموریز جو ہوتی ہیں دے آر آلویز انٹرٹوائنڈ ود ایموشنز. تو اس میں پھر جذبہ بھی داخل ہو جاتا ہے. جو تخیل ہے نا، تخیل بنیادی طور پر ایک ایسی میجیکل فیکلٹی ہے انسان کے اندر، ایسی میجیکل فیکلٹی ہے کہ وہ چیزوں کو جو ہے وہ ٹرانسفارم کر دیتی ہے. یعنی یہ جو گلاس ہے، میں اپنے تخیل کے ذریعے سے اس گلاس کو اپنی شاعری میں 100 رنگ سے باندھ سکتا ہوں. یعنی تخیل ہی کریٹو فورس ہے، وہ میرے تجربے کو ٹرانسمیوٹ کر دیتی ہے. اگر وہ بیسک ایکسپیرینس نہ ہو تو میں کچھ بھی نہیں کر سکتا. پھر یعنی کہ یہ جو ہے وہ ہم جو دوسری جو کائنات جو ہے وہ شاید تخلیق کرتا ہے وہ نہیں کر سکتا. ایک بات میں اور عرض کر دوں، جو تخیل ہے نا، تخیل بنیادی طور پر اس دنیا سے ایک طرح سے جو نکل جانا ہوتا ہے. یہ دنیا میرا گھر نہیں ہے. میری فطرت مجھے بتاتی ہے کہ یہ دنیا میرا گھر نہیں ہے، اور اگر یہ گھر ہے تو یہ دکھ سے بھرا ہوا ہے، تو میں یہاں نہیں رہنا چاہتا. تو میں ایک جنت بناتا ہوں کسی ایسی دنیا میں جہاں اس تقدیر کا جو تلوار ہے یا ہتھوڑا ہے وہ اس پر نہیں پڑتا. تو میری عرض یہ ہے کہ جو تخیل ہے بہت بڑی قوت ہے انسان کی. اس کی 100 اور چیزیں بھی ہیں جن کی تفصیل میں جا سکتے ہیں. تو شاعر جو ہوتا ہے، کیونکہ میں شاعر نہیں ہوں اور شاعر ہونا بہت بڑی بات ہے، تو شاعروں کے سامنے بات کرتے ہوئے میں ڈرتا بھی ہوں. ٹھیک ہے، کیونکہ تخلیق کار تو وہ ہے، میں ایسے ہی ہوا میں باتیں کر رہا ہوں. ٹھیک ہے نا جی. لیکن یہ ہے کہ شاعر بھی اگر اپنے تخلیقی تجربے کا اظہار کرے گا تو ہم اس پر سوالات تو اٹھائیں گے. جی پلیز. اب ہم فی الحال اس نتیجے پر جو ہے وہ پہنچے ہیں کہ جو بھی وہ کائنات بنائے گا وہ اس دنیا کے تجربے کے بغیر وہ نہیں بنا سکتا. ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہو گیا. اتنی سی بات ہم یہاں تک پہنچ گئے. اب اس پہ سر ایک میرا جو ہے نا وہ سوال ہے، جیسے مثال کے طور پر جی، کہ جب وہ نئی کائنات بناتا ہے جی، یا جب ہم نے علم کو ذہن میں رکھا، ہجر کو ذہن میں رکھا، تو اس کے اپوزٹ ہم نے وہاں پہ وصل جو ہے وہ امیجن کر لیا. ٹھیک ہے، یا علم کے اپوزٹ ایسی چیز امیجن کر لی جو اس کے بالکل اپوزٹ ہے. ٹھیک ہے. اب یہ جو ویلیوز آ گئے، ہاں جی، اب وہ ویلیوز اس نے اس دنیا میں ایکسپیرینس کی. ٹھیک ہے. ٹھیک ہو گیا سر. اب وہ ویلیوز اس کے ایکسپیرینس میں ہیں پڑی. اب وہ ان کو ایکسپیرینس کرتا ہے، وہ ایکسپریس کرتا ہے. نہیں، میں یہ نہیں کہتا ہوں ان کو ایکسپریس کرتا ہے. نہیں، میں سر جی ابھی پتہ کیا چیز ہے، دیکھیں کہ وہ ان ویلیو آپ نہیں کہہ رہے، میں یہ بھی نہیں کہہ رہا. ٹھیک ہے. میں تو بس سوال ایک کر رہا ہوں کہ وہ ان ویلیوز کو ایکسپریس کرتا ہے یا وہ ان ویلیوز کو بیس بنا کے، کیونکہ اس کے تجربے میں آئیں، ان کو بیس بنا کے وہ نیو ویلیوز جو ہے وہ یا ان کو ری شیپ کر دیتا ہے یا کوئی اور ویلیوز جو ہے وہ تخلیق کر دیتا ہے. دونوں میں تخلیق کار کون ہے؟ دونوں کیا چیز ہے؟ ایک شاعر وہ ہے، شاعر خود ہے. ہم کہتے ہیں ایک شاعر وہ ہے کہ جو اس دنیا کی ویلیوز کو اس نے ایکسپیرینس کیا. ٹھیک ہے. اور اس نے ان کو ایکسپریس کر دیا. ایک وہ ہے جس نے اس دنیا کی ویلیوز کو ایکسپیرینس کیا اور لیکن اس نے وہ ایکسپریس نہ کیا، بلکہ اس نے ان ویلیوز کو بیس بنا کے نیو ویلیوز اس نے تخلیق کر دی اور انہیں ایکسپریس کیا. دونوں میں تخلیق کار کون ہے؟ نہیں، مجھے تو ابھی تک یہ سمجھ نہیں آیا کہ فرق کیا کر رہے ہیں آپ. یعنی ایک شاعر ہے، وہ جمالیاتی اقدار، اس جمالیاتی اقدار جو ہے وہ سانس کی طرح سے اس میں دونوں، ٹھیک ہے نا. ہاں، تو ہم اگر یہ سوال کریں کہ ان میں سے کون سانس لیتا ہے تو ہم کہیں گے دونوں سانس لیتے ہیں. نہیں، ہم
ویلیوز جو ہیں، سانس لینے کی ہم تو میں یہ کہتا ہوں کہ جو پسند اور یا جمالیاتی اقدار ہوتی ہیں، آپ جو کام بھی تخلیق کریں گے وہ اس میں از خود داخل ہو جائیں گی، غیر شعوری طور پر داخل ہو جائیں گی. مثال کے طور پہ آپ وہ جو امیجنل ورلڈ بناتے ہیں، وہ امیجنل ورلڈ جو ہے وہ اس سے زیادہ خوبصورت ہے، وہ اس سے زیادہ بہتر ہے، وہ یہ ویلیو ججمنٹس ہے. شاعر وہ دنیا کیوں بناتا ہے؟ وہ اس سے چاہتا ہے کہ اس دنیا سے وہ بہتر ہو، اس سے زیادہ خوبصورت ہو، اس سے زیادہ کمفرٹیبل ہو، وغیرہ 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 وغیرہ. ہم اس پر اسی طرح سے میں یہ کہتا ہوں کہ جب آخری بات، جب وہ شاعر یہ کام کرتا ہے تو جمالیاتی اقدار تو وہ کون سا یہ فیصلہ کرتا ہے کہ جی یہ اقدار ہیں؟ وہ میتھمیٹکس کا فارمولہ تھوڑی اپلائی کر رہا ہوتا ہے. تو اس کو تو غیر شعوری طور پر یہ ساری چیزیں اس کے اندر داخل ہوتی ہیں، اور یہ جو چیزیں داخل ہوتی ہیں ان کو ہم جمالیاتی اقدار ہی کہتے ہیں. یہی تو سر ہم عرض کر رہے ہیں نا ہاں کہ وہ جب شاعر نے ہاں اس طرح سے کہ ایک شاعر نے ہاں وہ زیادہ خوبصورت، ہاں زیادہ بہتر ہاں دنیا ٹھیک ہے. ایگزسٹنگ ورلڈ سے اگر نہیں بنائی ہاں تو وہ شاعر نہیں ہے. نہیں یہ دیکھیں، ہم یہ کہیں گے دو شاعر ہیں، ایک نے زیادہ اچھی دنیا بنا لی، دوسرے نے اس سے کم اچھی دنیا بنا لی. ہم کہتے ہیں کہ ایک شاعر ایک اگر اس نے بنائی ہی نہیں ہے تو پھر تو وہ کمپٹیشن سے آؤٹ ہو گیا نا. مثال کے طور پہ آپ ایک ایسی دنیا بنا سکتے ہیں، میں تو بنا ہی نہیں سکتا، میں تو کمپٹیشن میں ہوں ہی نہیں. یعنی کہ ایک وہ شخص کمپٹیشن سے آؤٹ. اب سر ہمارا یہ سوال ہے ہاں کہ کیا دنیا تخلیق کی ہے کلاسیکل پوئٹس نے، بڑے شاعروں نے جو آپ کے نزدیک ہیں، وہ کون سی اقدار ہیں جو صرف انہی کی دین ہے، کسی اور علم سے ہمارے پاس نہیں آتی؟ یعنی کہ انسان نے وہ کون سی دنیا ہے جو انسان نے ایکسپیرینس نہیں کی، جیسے سر جی تو لیکن وہ شاعر نے تخلیق کر لی. یہ اردو شاعری سے سر میں ہے، یعنی اردو شاعری میں آپ یہ بات کرنا چاہیں. ہاں تو اب میر تقی، تو سر اگر میں جی جی اب 10 پی ہیں. جیسے میر تقی میر ہے، ٹھیک ہے نا. اب اس میں جو ہمارے درمیان باعث سے نزاع چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ جو پرانے شاعر ہیں انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا، اور جنہوں نے کچھ بھی نہیں کیا ان کے بارے میں آپ کہتے ہیں سب کچھ کیا. سر آپ سے بس اتنی عرض کی. نہیں مثال کے طور پہ میرا غالب کو دیکھ لیں آپ. وہ ورلڈ ایکسپیرینس ضرور کروائیں. نہیں میرا خیال ہے وہ میں نے خیر کیا ایکسپیرینس کروانی ہے، اس کے لیے آپ میر کی صحبت میں کچھ وقت گزار لیں. گزارے بیٹھے ہیں سر جی. تو وہ آپ اس کو سمجھتے ہیں کہ جو آپ دنیا تخلیق کر رہے ہیں، ہم تو ہمارے نزدیک تو میر جو ہے جو جھونپڑی ہے اس کا محلات سے مقابلہ نہیں ہو سکتا. ہم کہتے ہیں کہ انہوں نے محلات تعمیر کیے. ہاں وہ کیا ہے، ہاں وہ اس کا یہ ہے کہ ان کو تو پھر ایسے سامنے ٹیکسٹ رکھ کے، مثال کے طور پہ آپ اپنا دیوان رکھ لیں، ہم میر کی صرف ایک غزل رکھیں گے. میری عرض یہ ہے کہ آپ شاعری اس وقت کمپٹیشن میں ہے. نہیں آپ تو ہے نا یار، آپ ایسے ہی تو نہ کریں. جو دیکھیں جھگڑا جو چل رہا ہے، میں یہ کہتا ہوں ہم آپ کا پورا دیوان رکھ لیں گے، میر کی ایک غزل لے لیں گے، اس میں جو ثنائے بدائے ہیں، جو زبان کے اس میں معجزات ہیں، اس میں جو تخیل کا فرما ہے، اس میں جس طریقے سے وہ ایک نئی دنیا تخلیق کرتا ہے، جس طریقے سے انسانی تجربے کا اظہار کرتا ہے، تو وہ واضح ہو جائے گا. یہ بات جو ہے یہ تو سے سر ہمارا اتفاق ہے. چلو آپ مان گئے، چلو وہ غالب کو لے لیں. اور اقبال یہاں پہ سر ٹھیک ہے، میں یہ کہتا ہوں ہم اقبال کی ایک نظم رکھ لیتے ہیں. اب یہاں پہ سر اچھا آپ اقبال آپ میر اس کو لے لیں، نون میم راشد کو لے لیں. کمپٹیشن میں سرے سے ہی نہیں میری عرض یہ ہے، اقبال سے اختلاف ہو گیا نا، ہم کہتے ہیں کہ نون میم راشد کو رکھ لیں. میں یہ کہتا ہوں اکبر الہ آبادی کو رکھ لیں. سر جی ہم یہ کہتے ہیں، میں کہتا ہوں آپ میر درد کو رکھ لیں، مصحفی کو رکھ لیں، سارے آپ اس کو رکھ لیں، وہ جو سودا ہیں، یا ناسخ کو رکھ لیں. میں یہ کہتا ہوں ان کی ایک غزل لے لیتے ہیں. ایک غزل میں وہ جس طریقے سے زبان ان کی جو کرافٹس مین شپ ہے،
ان کی تو کرافٹمین شپ کا بھی مقابلہ نہیں کیا جا سکتا. کرافٹمین شپ سے ہمیں کوئی یعنی کہ کرافٹمین شپ سے یہی مراد ہے نا جو انہوں نے دنیا امیجن کر لی تخلیق نہیں, میں آپ کو بتاتا ہوں کرافٹمین شپ سے کیا مراد ہے. میں کہتا ہوں وہ جو دنیا آپ نے بنائی ہے اس میں آپ نے ایک کمرہ بنایا ہے, ایک حجرہ بنایا ہے آپ نے, وہ حجرے میں اینٹیں بھی لگائی ہوں گی آپ نے, اس کمرے کو بھی امیجن کیا ہوگا. میں یہ کہتا ہوں کہ وہ جو اینٹیں آپ نے لگائی ہیں وہ ٹیڑھی میڑھی ہیں. اگر ناسک کو دیکھیں گے تو اس کی تو دیوار بھی بڑی حسن لیے ہوئے ہوگی, میر کی دیوار جو بنائی ہوگی وہ بھی بڑا حسن لیے ہوئے ہوگی. ہم اس بات سے جو ہے نا ہم ہے ہی نہیں سمجھے. نہیں, یہ تو پھر بات نہ ہوئی نا, پھر تو مزہ ہی نہیں آئے گا. آپ کہتے ہیں کہ میچ ہو رہا ہے فٹ بال کا, ایک ہی ٹیم کھیل رہی ہے. ہم تو یہ کہتے ہی نہیں ہیں, ہم کہتے ہیں 2 ٹیمیں کھیل رہی ہیں اور ہر 1 منٹ کے بعد وہ ایک گول ہوتا ہے دوسری ٹیم کو, وہ پھر بھی جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم جیت گئے. میں تو سر جی اس وقت یہ بےتاب ہوں کہ کلاسیکل پوئٹ سے میر اور غالب کو ہم یہ بھی آپ کی بندہ نوازی ہے, وہ تو ہم کرتے ہیں, یہ آپ کی بندہ نوازی ہے حضور. دوسری چیز یہ ہے کہ سر جی یہ اقبال کو لے لیتے ہیں. اب اگلی دفعہ ہم کیا کریں گے, اگلی دفعہ ہم یہ کریں گے کہ اقبال کی ایک نظم پڑھیں. ایک چیز سر, ایک چیز ہمیں علامہ صاحب کے یعنی کہ ان کی کرافٹ سے, ان کے ہنر سے, ان کی کاریگری سے ہم ان کے سامنے مطلب بہت چھوٹے ہیں. ہم یہ پہلے سے پھر کس چیز کا مطالعہ کر رہے ہیں؟ بس صرف وہ آبجیکٹ ایکسپیرینس کرنا چاہتے ہیں جو اس دنیا کا نہیں ہے. بس کیا مطلب؟ علامہ صاحب کی شاعری سے ایسا آبجیکٹ کہ جو صرف انہی کی دین ہو. یہ تو ہم ڈسکس نہیں نہ کر رہے ہیں. ہم یہ دیکھیں گے کہ آپ کا, دیکھیں میری, آپ کا تخیل کام کر رہا ہے نا, ہم تخیل کی کار فرمائی اقبال کے ہم بھی دیکھیں گے, آپ کے یہاں بھی دیکھیں گے. ایک دیوان آپ لے آئے گا, ہم ایک نظم لے آئیں گے. ہم تو کوئی دیوان, ہم کچھ بھی نہیں لے گے یار. پھر کیسے پتہ چلے گا, ہم ان کی پھر کیسے پتہ چلے گا؟ کہتے ہیں کہ سر وہ ان کی کاریگری, ان کی ہنرمندی. نہیں, پھر تو میچ کا فیصلہ ہو گیا. ہمارا یہ ہے کہ وہ صرف اس حد تک ہے کہ وہ جو ایگزسٹنگ آئیڈیاز ہیں آلریڈی جو اسٹیبلشڈ ہیں اور جو آلریڈی مطلب جو ایک دنیا ہے جو ہر انسان ایکسپیرینس کر لیتا ہے, وہ بس اسی کو ہی ایکسپریس کرتے ہیں. چلو ہم ان کی دیکھیں, ایک نظم پڑھنے میں کیا حرج ہے؟ بالکل ضرور جی, آپ اگلی دفعہ ہم ایک نظم پڑھ لیں گے اور آپ ایک دیوان لے آئے گا کسی موجودہ شاعر کا. باقی جو حق جیسے ہے, مثال کے طور پہ حق کو اسسٹ کرنا, نہیں وہ ٹھیک ہے, وہ آپ ساری ذمہ داری سے دستبردار ہو گئے, ہمیں اس میں کوئی اعتراض نہیں. وہ تو مطلب علامہ صاحب نے حق کو اسسٹ کیا, اس حق کو جو ہمارے نزدیک مطلب ہم جو مذہبی ہیں, ہم جو ریلیجیس پیپل ہیں, جو ہمارے نزدیک حق ہے, وہ علامہ صاحب نے اسے مطلب ایک طرح سے اسسٹ کیا. یعنی مولوی ہے وہ. جب حق جو ہے وہ ادب میں ظاہر ہوتا ہے نا, شاعری میں ظاہر ہوتا ہے, تو وہ ٹرانسمیوٹ ہو جاتا ہے. اس کا ایکسپریشن وہ نہیں ہوتا جو ایک وائز کا ہوتا ہے. حق تو تبدیل نہیں ہو سکتا. اوہو, وہ ٹھیک ہے, لیکن اس کا جو ایکسپریشن ہے, مثال کے طور پہ ایک حضرت صاحب ہیں جو واز کر رہے ہیں, ایک جو ہے وہ نظم لکھ رہا ہے. مولانا روم کے ہاں جو حق کے اظہارات ہیں وہ ادب میں ظاہر ہو رہے ہیں نا, تو اقبال کے ہاں بھی ہم یہی صورتحال فرض کرتے ہیں. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ رعایت رکھنی ہے نا کہ وہ آپ کے لیے رعایت نہیں, رعایت کا مطلب ہوتا ہے یہ اس چیز کی خیال رکھنا ہے, اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ یہ شاعری ہے, تو شاعری ہونے کو ہم 2 جگہ پر زیر بحث لائیں گے, ایک آپ کے دیوان میں, ایک اقبال کی ایک نظم میں. ویسے ایک بات ہے وہ یہ کہ حق کا پرچار علامہ صاحب نے کیا, اس بات سے تو ہمیں کوئی نہ آپ کو, میرا خیال کسی کو بھی نہیں ہے نا. کیا علامہ صاحب اس حق کو یعنی کہ اس حق پہ کوئی حق امیجن کر سکتے ہیں؟ کیا وہ تخلیق کر سکتے ہیں؟ بس یہ ہے ہماری اتنی چھوٹی سی تو سر بات ہے. نہیں, چھوٹی سی بات نہیں ہے. وہ اگر مثال کے طور پر دیکھیں کام خراب کر دیا سر جی. وہ چلو دیکھ لیں گے نا, اقبال پر آپ فرض 100 الزام بھی لگائے نا. مثال میں عرض کرتا ہوں, مطلب کہ ہمالیہ پہاڑ ہے, ہمالیہ پہاڑ کو جا کے ایک بندہ ہتھوڑے مارنے لگ گیا ہے کہ جی اب میں نے اس کو گرا دینا ہے, تو ہمالیہ پہاڑ ہتھوڑوں سے نہیں گرتا.
میری عرض یہ ہے کہ اقبال جو ہے نا وہ اس طریقے کا ایک ہمالیہ پہاڑ ہے جو ہتھوڑوں سے اور کدالوں سے اور کلاڑیوں سے جس کو گرانا پاسبل نہیں ہے. تو آپ میں سمجھتا ہوں کہ شاعری کے حوالے سے جو بھی اقبال پر اعتراض کریں گے یا اس کے جو معنی و مفاہیم ہیں اس پر جو اعتراض، ہم اس کا انشاءاللہ اقبال کے ایک ادنا طالب علم کے طور پر ہم اس کا جواب دیں گے، اس کا ویلڈ گراؤنڈ پر. وہ ہمالیہ ہیں. ہم قطعاً کوئی ہتھوڑے یا کوئی اعتراض یا کچھ بھی نہیں، ہمیں بس یہ جاننا ہے کہ وہ تخلیق کار کیسے ہیں، بس اتنی سی بات ہے سر. ہاں وہ تو چلو یہ تو میں اس کے بغیر بھی بتا سکتا ہوں. تو بڑا اچھا ہے. اگر کوئی وہ تخلیق کار اس طرح کے ہیں کہ جیسے نا وہ آپ پہاڑوں میں جائیں نا تو بہت اونچے اور ایک پہاڑ ہوتے ہیں، پھر پہاڑوں پر اونچے درخت ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو ان درختوں کے نیچے نا گھاس بھی اگی ہوتی ہے، اس گھاس کا اس درخت سے کوئی موازنہ نہیں ہوتا. تو اقبال کی شاعری پہاڑ کے اوپر ہے اور پہاڑ کے اوپر اس درخت کی طرح سے ہے جو آسمان کو چھو رہا ہے، اور جو ہماری شاعری ہے وہ اس گھاس کے پتیوں کی طرح سے ہے جو اس دیودار کے ساتھ اگی ہوئی ہے گھاس، جس کو ہم رونتے ہوئے اس درخت کو دیکھنے کے لیے جاتے ہیں. تو وہ بڑی چھوٹی شاعری ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہ تو واضح ہو گیا، لیکن اس کو ثبوت کے ساتھ ہم پیش کر دیں گے اگر کوئی دیوان ساتھ ہم آئے. یہی کہتے ہیں کہ وہ جو درخت ہے، مطلب وہ بہت بڑا جو پہاڑ ہے، اس پر جو درخت ہے سر، ہم بس اس میں اتنا کہتے ہیں کہ آپ نے بس یہ مطلب ہمیں وہ ہم حاضر وہ ان کا تخلیق کردہ ہے. اگر وہ ان کا تخلیق ہاں ضرور جو ہم کس بات کے لیے یہ کہتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، بڑا اچھا ہے. تو انشاءاللہ اگلی نشست میں ہم اقبال کی کوئی نظم پڑھنے کی کوشش کریں گے جس میں ہم ان کو کسی جدید شاعر کے ساتھ اس کا موازنہ کریں گے، اور اس میں ہم یہ دیکھیں گے کہ اقبال ایک عظیم شاعر ہے یا جو ہمارے جدید دوست شاعری کر رہے ہیں وہ ایک عظیم شاعر ہے. اس میں سر ایک عرض ہے، جی ضرور. ہم ان کا موازنہ کسی کے ساتھ بھی نہیں کرتے. نہیں کریں گے تو پتہ چلے گا نا. نہیں، ہم تو بس یہ سمجھنا چاہ رہے ہیں کہ وہ تخلیق کار کیسے ہیں. بس چلو ہم جب ہم یہ جان لیں گے کہ وہ تخلیق کار کیسے ہیں. میں جو ہے اس بات کو میں دیگر جو جدید شاعر ہیں میں ان کو اس میں وہ نہیں لے کے آ رہا. مطلب میں بطور خود ایک مطلب میں جس دنیا سے تعلق رکھتا ہوں اور جس دنیا میں شعر کہتا ہوں اس میں علامہ صاحب کے سامنے کاریگری کے حوالے سے، کرافٹ کے حوالے سے میں خود کو بہت کم تر سمجھتا ہوں. ٹھیک ہے، چلو وہ فیصلہ ہو جائے گا جو بھی وجہ نظام مسائل ہیں. بس وہ یہ ہے کہ بس وہ کیسے ہاں وہ ہم دیکھ لیں گے کیسے تخلیق کرتے ہیں، ان کا تخیل کیسے کام کرتا ہے. ہاں وہ زبان کو سیڑھی بنا کے جب آسمانوں کی رفت پر پرواز کرتے ہیں بلندیوں پر، تو وہ بھی ہم اس میں دیکھ لیں گے. اس کو بھی ذرا کچھ جناب دے دیں. جی وہ یہ ہے کہ ان کی لینگویج جو ہے وہ مطلب ہم وہ بہت اچھی ہے. تو ہم ان کی لینگویج کی یا ان کی کرافٹ کی یا ان کی دیگر جو کاریگری ہے، ہنر مندی ہے، ہم اس کو پریز کرنے کا نہیں. آپ یہ ساری چیزیں مانتے ہیں، آپ ساری چیزیں مانتے ہیں، لیکن اعتراض ان کے ہونے پر ہے کہ اقبال ہے کیوں. نہیں ایسا بھی نہیں ہے. میرا تو خیال ہے یہی اعتراض، اب آخر میں تو یہی اعتراض باقی بچتا ہے کہ اقبال ہے ہی کیوں. نہیں، ہم کہتے ہیں ہماری صرف اتنی سی بات ہے سر کہ ان کی جو تمام ہنر مندی ہے، تمام ان کی جو لینگویج ہے وہ بہت اچھی ہے. وہ تمام تر اشیاء جسٹ ایک ایگزسٹنگ جو آلریڈی اسٹیبلشڈ جو اشیاء ہے وہ ان کو ایکسپریس کرنے میں ہے. بس ہم تو یہ ٹھیک ہے، آپ جس اینگل سے چاہیں گے ہم اقبال کو انشاءاللہ اسٹڈی کریں گے. تو میں جناب ضیاء مذکور صاحب کا بہت زیادہ ممنون ہوں کہ انہوں نے آج حرف مراد میں شرکت کی اور اپنے خیالات سے ناظرین کو آگاہ فرمایا. تو انشاءاللہ اگلی نشست میں ہم اقبال کی کوئی نظم پڑھنے کی کوشش کریں گے. بہت شکریہ.